بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر رسول نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ جب یہ حدیث کہی تب وہ کیا تھے؟ بچے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں، کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب مد مقابل جو فرقہ مخالف ہے اس کی ایک عادت پڑی ہے، جو حدیث اہل بیت کی فضیلت میں ہے وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں شہر علم علی دروازہ کا فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب دروازہ ہیں، فلاں صاحب کنڈا ہیں۔ تو ایک نئی حدیث انہوں نے ابھی ریسنٹ بنائی ہے کہ یہ صرف حسن حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہ بھائی یہ بھی رسول کا فرمان ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے میرے عزیز، شکر خدا عطا کیا کرو کہ خدا نے آپ کو صاحب وزڈم، صاحب عقل بنائے۔ کہ مولانا فلاں کو بوڑھوں کا، میں نے کہا جسے دیوار بنانا ہے بنانے دو، جسے چھت بنانا ہے بنانے دو، جسے جنت میں بوڑھوں کا سردار بنانا ہے بنانے دو، آگے جا کے پھنسیں گے خود۔ کیونکہ نبی بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں بوڑھوں کا سردار ہوں، حسنین مثلا بچوں کے سردار ہیں، علی جوانوں کے سردار ہیں۔ نہیں کہا، ایک ہی حدیث ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، جنت میں بوڑھے ہو کر اگر جاؤ گے تو جنت کس کام کی؟ پھر تو کیلے ہی کھانے پڑیں گے نا۔ ہاں، بڑھاپے بندے کو دانت نہیں، اب جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ تبھی رسول خدا نے جب مسجد میں بیٹھ کر یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں اندھے نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، تو مدینے کی بوڑھیاں رونا شروع ہو گئیں کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے۔ وہ عصا والا بوڑھا کہ یا رسول اللہ میں نابینا، یہاں بھی اللہ نے اندھا کیا اور وہاں بھی جنت میں نہیں بھیجے گا، تو میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی مسکرانے لگے، فرمایا دیکھ بھی رہے ہو تیرا رسول بھی بوڑھا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہوں بوڑھے نہیں جائیں گے تو پہلا سوال تو یہ، یا رسول آپ بھی تو بوڑھے ہیں۔ فرمایا جنت کمال کا نام ہے، پرفیکشن کا نام ہے، جنت نقص کا نام نہیں، عیب کا نام نہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جو پرفیکٹ ہو، جنت ہے ہی اس کے لیے۔ کب اندھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو حوریں کیسے دیکھو گے؟ بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے لوگے؟ تبھی فرمایا جنت میں نہ بوڑھا جائے گا، نہ اندھا جائے گا، نہ لولا جائے گا، نہ لنگڑا جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو بالکل جوان اور تنومند ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ تبھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جنت ہے ہی کس کے لیے؟ کیونکہ جوانی تر و تازگی کا نام ہے، عروج لذت کا نام ہے، کمال مطلق کا نام ہے، تبھی اسی ایج میں انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو عجیب ہے جو ان سے محبت کرے وہ جواں بن کے جنت میں جائے، اور جو ان کی نسبت والے پھل کھائے وہ دنیا میں جواں ہو کے زندگی گزارے۔ ہاں، تین کھاؤ، زیتون کھاؤ تو بچے کیا رہیں گے؟ جوان رہیں گے۔ لیکن اہل بیت والا بچوں کو برگر کھلائے، پزا کھلائے، ایسے ایسے کھانے کھلائے، ہاں 20 سال تک بچہ جوان ہو گیا، کبھی زیتون کھایا کہ نہیں مولانا؟ نہیں کھایا۔ لیکن اسی زیتون کو اگر انگریز بنا کے بیچے تو پھر ہم کھائیں گے، اسی انجیر کے فائدے اگر انگریز ہمیں بتائے تو پھر ہم کھائیں گے، اگر اہل بیت بتائیں تو ہم نہیں کھاتے۔ یہ بھی آج ہمارے ممبر کی مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا، سائنس نے یہ کہا، تو دین وی بلیو، کیونکہ آج سائنس خدا ہے ہمارا، ڈاکٹرز آج خدا ہیں، لیکن 1400 سال پہلے جو خدا نے کہا اس پہ انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کندر کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے، بعض چیزوں کے لیے اتنی روایتیں ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ عراق جاتے ہیں نا تو یہ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح سفید سفید چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اسے کندر گم کہتے ہیں، اسے عربک گم۔ یہ درخت سے بھی نکلتا ہے، یہ پتھر سے بھی نکلتا ہے، گم سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے کندر مطلب گم اور زعفران اور شہد، اگر کوئی ملائے ان تینوں کو اور ہلکا سا ڈیلی نہار منہ اگر صرف چاٹے تو مولا فرماتے ہیں اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ گویا جادوگر ہے، اس قدر اس کی میموری فاسٹ ہو جائے گی۔
لیکن ہمیں یاد کب آتا ہے جب ہم 70 اور 60 کے ہوتے ہیں، شوگر کے مریض کا مولانا اب شہد کیسے ملاؤں؟ بھائی کھانا تو جوانی سے تھا نا. بالکل موت کے بستر کے قریب ہوتے پھر فون آتا ہے، مولانا مرنے والا ہوں، بتائیے اہل بیت نے کوئی دوائی بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ بھائی شروع سے عمل کرو تاکہ جسم ٹھیک ٹھاک رہے. جب گاڑی بالکل انجن ہی بیٹھ گیا ہے تو پھر انجن بدلنا پڑتا ہے، وہ انجن بننے کے لائق نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تقریباً 400 کے قریب روایات ہیں حجامت کے لیے. حجامہ اراؤنڈ 400 to 500 روایت. کہ اتنی روایتیں پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے گویا یہ کام واجب ہے. اس قدر معصوم نے تاکید کی. امام موسیٰ کاظم کے لیے ملتا ہے کہ جب مولا کا، اب وہاں پہ لفظ بی پی یوز نہیں ہوتا تھا کہ مثلاً بلڈ پریشر امام کا ہائی ہو جاتا تھا، وہاں پہ یہ جب خون میں حرارت آتی تھی امام کے، تو لفظ حار ہے کہ جب امام کا خون گرم ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں آدھی رات کو اٹھتے تھے، فوراً غلام کو بلاتے تھے کہ میرا کیا کرو، حجامہ کرو، دین بیکم نارمل. آج کتنے لوگ ہیں جو ہم سے حجامہ کرتے ہیں، کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہے حجامت ہوتی کیا ہے. سم آف دا ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نہیں کرو، لیکن آپ روایات پڑھتے ہیں. لیکن وہیں پہ چائنیز کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار ہیں. یہیں پہ 4 انگریز آ کے ہمیں بولیں گے وہ کرنے کو. لیکن اتھینٹک روایات موجود ہیں حجامت کے لیے جو آپ کے 100 سال پہلے 80 سال پہلے بزرگ حضرات ہیں ان کو پتہ تھا. یہ بڑی چیز نارملائز تھی کہ آپ کی باڈی کے اندر جو گندا بلڈ ہے کس ذریعے سے، اسپیشلی آپ کی کمر پہ حجامت کر سکتے ہیں، سر میں درد ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی اسپیشل لوگ ہوں. لیکن روایات اس کے لیے حد سے زیادہ موجود ہیں. جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کلاٹس جو آپ کے رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اٹیک ہوتا ہے. لیکن جو حجامہ کراتے ہیں کہتے ہیں ان کو کبھی اٹیک نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں معصومین نے بتائی ہیں. لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہم نے صرف دین کو نماز روزے اور حج تک باقی رکھا. لیکن معصوم تو یہ بھی بتاتے ہیں سفر پہ جانا ہے کیا کرنا ہے، بستر پہ سونا ہے تو کیسے سونا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. معصوم تو یہ بھی بتاتا ہے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. انسان کی اتنی پرائیویٹ چیزیں ہیں جو معصومین نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اگر ہم پراپر ان چیزوں کو فالو کریں تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.